واقعہ کربلا کی قسط نمبر 63 آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 64 کا آغاز کریں گے۔ قسط نمبر 63 میں ہم پہنچے تھے۔ ابن سعد کا لشکر کلیسا پہنچتا ہے۔ وہاں پر کلیسا کا پادری دیکھتا ہے کہ انبیاء کرام کی ازواج مطہرات اور کچھ اور نیک خواتین تشریف لاتی ہیں اور اس صندوق سے آپ کے سر اقدس کو نکالتی ہیں اور چومتی ہیں اور آہذاری کرتی ہیں۔ اب آگے مزید چلتے ہیں۔ بوڑھا عیسائی یہ باتیں سن کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ اماریاں اور اماریوں میں تشریف لانے والیوں کا نشان وہاں پر نہ پایا۔ وہ اٹھ کر اس کمرے سے باہر آ گیا اور جس کمرے میں صندوق تھا وہاں جا کر دروازے پر لگے ہوئے تالے کو توڑا اور اندر جا کر صندوق کا تالا کھولا اور صندوق کے سامنے بہت زیادہ روتے ہوئے زمین پر لوٹنے لگا۔ پھر اس سرور عالی مقام کے سر کو صندوق سے باہر نکال کر مشک و گلاب سے دھویا اور اسے مصلی پر رکھ کر اس کے سامنے 2 شمع روشن کی اور دور ہٹ کر 2 زانو بیٹھ کر نظارہ کرنے لگا۔ پھر اس نے گریہ وزاری کرتے ہوئے کہا، اے سرور ان عالم اور اے محتران بنی آدم، میرا گمان ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے اوصاف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں دیکھے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں پڑھے ہیں۔ اس خدا کے لیے جس نے آپ کو یہ جاہ و منزلت عطا فرمائی ہے کہ محرمات سارے اوقات عصمت اور خواتین سرا پردہ عفت آپ کی زیارت کو تشریف لائیں اور خاتونان سرا پردہ نبوت آپ کے لیے روتی رہیں، مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ رب ذوالجلال کے فرمان سے امام علی مقام علیہ السلام کے سر مبارک سے اسی وقت آواز آئی، اے بوڑھے، میں ستم رسیدہ ہوں، میں غم دیدہ ہوں، میں مصیبت زدہ ہوں، میں دشمنوں کے تیغ سے قتل کیا گیا ہوں، میں اپنے گھر والوں سے دور غریب و دیار ہوں۔ بوڑھے نے کہا، زدنی یعنی مزید فرمائیں۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک نے فرمایا، اے بوڑھے، تو میرے حسب نسب کے بارے میں پوچھتا ہے یا میری سوز تشنگی کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ اگر میرے نسب کے بارے میں سوال کرتا ہے تو انا ابن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ابن الولی المرتضی علیہ السلام، میں برگزیدہ پیغمبر کا بیٹا ہوں، میں پسندیدہ ولی کا بیٹا ہوں۔ پیشوائی کلیسا نے یہ باتیں سنی تو اسی وقت اپنے مریدوں کو بلایا جن کی تعداد 70 تھی۔ اس نے انہیں اس صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ چیختے چلاتے اور اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے امام زین العابدین کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے اور ایک دم اپنے زنار توڑ کر زبان پر کلمہ شہادت لے آئے اور امام عالی مقام کے ہاتھوں اور پاؤں کو چوم کر کہنے لگے، اے ابن رسول اللہ، ہمیں اجازت عطا فرمائیں تاکہ کلیسا سے باہر جا کر اس لشکر پر شب خون ماریں اور اپنے دل کو ان نامرادوں اور ملعون بدبختوں سے خالی کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ لوگ لحظہ لحظہ اپنے کیے کی سزا پاتے جائیں گے اور اپنی پاداش کو پہنچتے جائیں گے۔ جب صبح ہوئی تو شمر کا لشکر شہیدوں کے سار اور اہل بیت کو ساتھ لے کر کلیسا سے باہر آیا اور اسقلان کی طرف روانہ ہو گیا اور منازل و مراحل طے کرتا رہا یہاں تک کہ اسقلان کے شہر میں پہنچ گیا۔ شام کے امیروں سے یعقوب اسقلانی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں موجود تھے اور اب وہ اس لشکر کے ساتھ تھا اور اس کا اس شہر کی حکومت سے تعلق تھا۔ اس نے شہر کی آرائش کا حکم دیا اور بالا خانے پر گانے بجانے اور عیش و سرور کی محفلیں سجائی گئیں۔ مجلسوں میں شراب کا دور اور عیش و نشاط کا سامان مہیا کیا گیا اور اہل بیت کے ساتھ شہیدوں کے سروں کو شہر کے گردا گرد چکر لگوایا گیا۔ ایک تاجر زریر خزائی اس روز اسقلان کے بازار میں کھڑا تھا۔ اس نے لوگوں کو عیش و طرب میں مشغول دیکھا اور ہر طرف سے مبارکباد کی صدائیں سنی تو اس نے کسی شخص سے پوچھا کہ شہر کی آرائش اور تمام مسرت و فرحت کا باعث کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، کیا تو تاجر ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میں کل ہی اس شہر میں پہنچا ہوں اور آج یہ حالت دیکھ رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ اس حال کا سبب کیا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، مخالفین یزید کے گروہ نے علم بغاوت بلند کیا اور حق اطاعت کو چھوڑ دیا تو شام کے امیروں اور کوفہ کے سرداروں نے انہیں قتل کر دیا۔ یہ انہی لوگوں کے سر ہیں جو نیزوں پر چڑھا کر شہر کے گرد پھرائے گئے ہیں اور یہ عورتیں جنہیں تو ہودج میں دیکھ رہا ہے ان کی اہل بیت ہیں۔ زریر نے کہا، یہ لوگ مسلمان تھے یا مشرک؟
اس نے کہا مسلمان تھے مگر اہل بغاوت تھے اور انہوں نے امام زمان پر خروج کیا تھا۔ زریر نے پوچھا ان لوگوں نے یزید پر کس وجہ سے خروج کیا؟ اس نے کہا ان کا سردار کہتا تھا کہ میں یزید سے امامت کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرا باپ اور میرا بھائی امام تھے۔ زریر نے کہا ان کے سردار کا باپ اور بھائی کون تھے؟ اس نے کہا اس کے باپ کا نام ابو تراب تھا جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور اس کا بھائی حسن تھا جس نے یزید کے باپ سے صلح کر لی تھی۔ یہ زریر نے پوچھا اس سردار کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا حسین علیہ السلام۔ زریر نے پوچھا ان دونوں بھائیوں کی والدہ کون تھی؟ اس نے کہا ہمارے پیغمبر کی بیٹی جنہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ زریر نے یہ باتیں سنی تو اس کے دل سے دھواں اٹھا اور وہ عماریوں کی طرف چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر جب اس کی نگاہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پر پڑی تو رونے لگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا اے جوان تو کون ہے؟ زریر نے کہا میں ایک مسافر ہوں۔ امام نے فرمایا تمام شہر ہنس رہا ہے تو کیوں روتا ہے؟ زریر نے کہا میں آپ کو پہچانتا ہوں، کاش میں کبھی اس شہر میں نہ آیا ہوتا اور اس حال کا مشاہدہ نہ کرتا۔ افسوس کہ میں اپنے قبیلے سے دور ہوں اور مسافری میں بیچارہ و مہجور ہوں اور آپ کے غم سے اندھوناک اور رنجور ہوں، ورنہ میں دشمنوں کے ساتھ وہ کام کرتا کہ صحیفہ دوران پر اس کا اثر باقی رہتا۔ امام زین العابدین نے روتے ہوئے فرمایا تو اسی آشنائی کی بو لگ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ زریر نے کہا اے مخدوم زادے میرے لائق کوئی حکم فرمائے اور اگر آپ خاطر مبارک میں کوئی آرزو ہو تو ارشاد فرمائے تاکہ کچھ نہ کچھ شرف خدمت حاصل کر سکوں۔ آپ جو حکم کریں گے میں آپ کا نوکر اور خدمتگار ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اے جوان مرد جس شخص کے پاس میرے باپ کا سر ہے اسے کہنا کہ اونٹوں کے پہلو بہ پہلو چلنے کی بجائے آگے آگے لے چل تاکہ لوگ اس سر کو دیکھتے رہیں اور اونٹوں کے ارد گرد سے دور ہٹتے جائیں۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو زریر نے واپس آ کر عرض کی اے ابن رسول اللہ میرے لائق کوئی اور خدمت فرمائیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا اگر تیرے پاس مزید لباس ہو تو ہماری خواتین کے لیے لے آ۔ زریر اسی وقت گیا اور تمام پردہ نشینان اہل بیت کے لیے دو دو چادریں اور امام زین العابدین کے لیے جبہ و دستار لے آیا۔ اسی اسنا میں اس نے شور و غل کی آواز سنی جو بازار سے آ رہی تھی اور دیکھا کہ شمر بن ذوالجوشن اپنے تمام بدمست اور سرکش ساتھیوں کے ساتھ نعرے لگاتا اور خوشیاں مناتا ہوا دروازے پر آ پہنچا۔ زریر کے دل میں غیرت دین اور حامیت اسلام نے جوش مارا تو اس نے گھوڑے کی انان شمر کی طرف موڑ دی اور اسے کہا اے پرکینہ لعین اور اے بدبخت و بے دین، یہ کس کا سر ہے جو تو نے نیزے پر چڑھا رکھا ہے اور یہ کس کی اولاد ہے جسے تو نے اونٹوں پر بٹھا رکھا ہے؟ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیری آنکھیں پھوٹ جائیں، تو نے عقوبت کا سامان کر لیا ہے اور تمہارے دل پراگندہ ہو چکے ہیں۔ شمر لعین نے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہا اس بے ادب کو مارو۔ اس کے ساتھیوں نے تلواروں اور خنجروں سے حملہ کر دیا اور شہر کے لوگوں نے اس پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ زریر زخمی ہو کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ ان لوگوں نے گمان کیا وہ مر چکا ہے لہٰذا وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ آدھی رات کو زریر نے آنکھ کھولی تو کسی کو اپنے پاس نہ پا کر اٹھا اور چلنے لگا۔ اسقلان میں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعمیر کردہ ایک مشہد تھا اور اس مشہد مقدس میں بہت سے پیغمبر اور پیغمبر زادے آسودگی حاصل کر رہے ہیں۔ زریر زخمی حالت میں دشمنوں سے ڈرتا ہوا اس مشہد مقدس میں پناہ گزین ہو گیا۔ وہاں پر اس نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے سر برہنہ تھے اور لباس پھٹے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور سینے میں خراش تھی۔ زریر نے ان سے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ اس شہر کے تمام لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ مصیبت میں مبتلا ہیں۔ سب لوگ عیش و عشرت میں ہیں، سب لوگ مبارکباد دے رہے ہیں اور آپ تعزیت میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے جواب دیا اے عزیز یہ خارجیوں کی خوشی کا وقت ہے اور حقداروں کے غم کا زمانہ ہے۔ اگر تو دشمنوں سے ہے تو ہمارے درمیان سے نکل جا اور اگر دوستوں سے ہے تو ہمارے درمیان بیٹھ کر غم و اندھوں میں شامل ہمارے ساتھ شریک ہو جا۔ اگر درد مند ہے تو درد مندوں کو نواز، اگر سوختہ ہے تو کچھ دیر بیٹھ اور ان سوختگانے مصیبت کو دیکھ۔ زریر نے کہا میں ہرگز مخالفین سے نہیں ہوں اور میں ابھی بھی امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بصد ہیلہ جان بچا کر آ رہا ہوں اور دشمنوں کے
خوف سے اس مشہد پاکیزہ میں پناہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس نے تمام صورتحال سے ان کو آگاہ کیا اور اپنے دل کے زخموں کو ظاہر کیا، اور مل کر اہل بیت کی مصیبت میں مصروف ہو گئے اور افسوس کرنے لگے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے اور اپنی جان شہداء پر نثار کرتے یا امام حسین علیہ السلام کے لیے انتقام لیتے۔